إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى في موضع آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، محافظ ہے، رزاق ہے اور اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ یوسف کی آخری صفحے کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ میں اپنی بات کو اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت میں شرک کی حقیقت کیا ہے اور لوگ ایمان رکھ کر کس طرح کی شرک کی ملاوٹ اپنے ایمان میں کرتے ہیں، ان چیزوں سے متعلق کچھ بنیادی باتیں اور اس کا حل صحیح اور درست علم جو شریعت نے ہم کو اور آپ کو سیکھنے کا حکم دیا ہے، ان دو چیزوں سے متعلق باتیں انشاءاللہ آج کی خطبہ جمعہ میں میرا ہوگا۔ جو دو پوائنٹ تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ محترم حضرات، ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ آیت سورہ یوسف کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، آیت کا ترجمہ یہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ اکبر، کہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں وہ لوگ۔ میرے بھائیوں،
یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے تعلق سے کہی تھی کہ مشرکین مکہ اگر آپ ان کا عقیدہ دیکھیں گے، ان کے حالات اور ان کے احوال اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید ربوبیت کے معاملے میں، یعنی اللہ کو رب ماننے کے معاملے میں، مشرکین مکہ اس بات کو مانتے تھے، اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے۔ مشرکین مکہ چاہے آپ ابو جہل سے یہ سوال کرتے، یا مشرکین مکہ ابو لہب سے اگر یہ سوال کرتے، یا مشرکین مکہ نضر بن حارث سے یہ سوال کرتے، مشرکین مکہ کے کسی بھی فرد سے اگر آپ سوال کرتے کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کہا کرتے تھے اللہ خالقنا، اللہ رازقنا، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے۔ لیکن ان کی غلطیاں کہاں پہ ہوتی تھی؟ غلطی جو وہ کرتے تھے، شرک جو کرتے تھے اللہ کی عبادت میں آ کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، یعنی توحید الوہیت کے معاملے میں آ کر کے وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ ربوبیت کے معاملے میں بالکل درست تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے کتنی مرتبہ، کتنی جگہوں پر اس آیت کو اور اس بات کو، اس موضوع کو قرآن نے دہرایا، بار بار دہرایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھئے آسمان سے بارشیں کون نازل کرتا؟ یہ کہیں گے اللہ۔ یہ ہر معاملے میں کہیں گے کہ اللہ، لیکن معاملہ جب عبادت کا آتا ہے، جب معاملہ اللہ کے اکیلے ہونے کا آتا ہے، اس معاملے میں آ کر کے وہ اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کرتے ہیں۔ اس لیے حج کے دنوں میں وہ لوگ تلبیہ کہا کرتے تھے، اور تلبیہ میں کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ بات، یہ تلبیہ یہ کہا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک جملے کا وہ اضافہ کرتے تھے۔ کیا اضافہ کرتے تھے؟ الا شریک لہ، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، لبیک لبیک کہا کرتے تھے، لیکن آخر میں آ کے کہتے کہ الا شریک، اے اللہ تیرا ایک شریک ہم کرتے ہیں صرف۔ اور ایک شریک کون تھا ان کا؟ ہر قبیلے کا جو ایک بت ہوتا تھا، ہر قبیلے کا جو ایک بت ہوتا تھا، اس بت کو وہ شامل کیا کرتے تھے، اس معبود کو وہ اللہ کے ساتھ شامل کرتے تھے، اور یہاں پر آ کر کے ان کا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جایا کرتا تھا میرے بھائیو۔ تو اللہ رب العالمین کے رب ہونے کے معاملے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رب ہونے کے معاملے میں وہ اپنے بتوں کو بھی شریک نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی الوہیت میں، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کن کو شریک کرتے تھے؟ اپنے بتوں کو شریک کرتے تھے۔ اور ان کو شریک کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ ان کا مقصد یہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے ان کو شریک کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کر سکیں، قربت حاصل کر سکیں، نزدیکی حاصل کر سکیں، وسیلہ حاصل کر سکیں۔ ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ مشرک کہا۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ لہذا قرآن مجید کی ان آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اہل علم جہاں پر کہا کرتے تھے کہ اس آیت سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکوں کی شرک اور ان کے نقصانات اور ان کے حوالات کو بیان کیا کرتے تھے، آج اگر اس آیت کریمہ کو ہمارے سماج اور معاشرے کے مسلمانوں پر فٹ کیا جائے، ہمارے سماج پر فٹ کیا جائے، تو اس میں کوئی غلو نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں۔ حقیقت میں آج دیکھیں گے کہ اللہ کے سوائے ان بندوں کے جنہیں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے، اس کے علاوہ نام نہاد بگڑے ہوئے بدعقیدہ مسلمانوں پہ یہ پوری آیت فٹ آتی ہے، پوری آیت ان کے اوپر فٹ آتی ہے کہ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہر معاملے میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ وہ ان کے دکان میں دیکھو، ان کے مکان میں دیکھو، ان کے گھر میں دیکھو، ان کی گاڑیوں میں دیکھو، ان کی زندگیوں میں دیکھو، ہر جگہ آپ کو شرک نظر آئے گا، ہر جگہ شرک نظر آئے گا، ایمان میں شرک کی ملاوٹ نظر آئے گی۔ انہی بات کو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں،
کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن ان کے جسم کو دیکھو، ان کے ہاتھ کو دیکھو، ان کے پیر کو دیکھو، ان کے گھر کے دروازے کے سامنے دیکھو، یہ تمام جگہوں پر جب تم دیکھو گے تو ان کی زندگیوں میں شرک اس طرح سے داخل ہو چکا ہے، اس طرح سے داخل ہو چکا ہے کہ مشرکین مکہ کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، آپ کے سامنے میں چند پوائنٹ کی شکل میں باتیں کہہ کر کے اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ آج ہماری اور آپ کی جو حالت ہے، آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے، آج ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موضوع ایسا موضوع ہے، یہ بات ایسی بات ہے جس کو قرآن مجید نے بار بار دہرایا ہے، بار بار ریپیٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری ایمان کی صفائیت پر ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کے اوپر دار و مدار ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کے اندر اگر چور دروازوں سے اگر ہماری زندگیوں میں شرک داخل ہوتا ہے تو یقین مانیں کہ ہماری زندگی میں جتنے ہم نے اعمال کیے ہیں ان اعمال سے آپ کو کل قیامت کے دن کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو آج امت کے اندر شرک کے جو دروازے اور راستے کھلے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے کہ اللہ کے نیک اور صالحین بندوں سے غلو کرنا پہلا پوائنٹ۔ آپ دیکھیے کہ شریعت نے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا ہے، اللہ کے صالحین بندوں سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ شریعت نے حدود اور اس کے آداب اور اس کے طریقے جو متعین کیے ہیں اس دائرے میں رہ کر کے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کیا جائے۔ کوئی آدمی تقوی میں بہت اعلیٰ مقام پر ہے، آپ اس کے تقوی کو دیکھ کر آپ اس سے محبت کریں۔ کوئی آدمی اخلاق و کردار کی بلندی پر ہے، آپ اس کے اخلاق و کردار اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ اس سے محبت کریں۔ لیکن یہ چیز جو ہے غلو سے ہٹ کر کے شریعت نے کہا کہ محبت کی حد تک رہنا چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں شخصیت پرستی کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ شخصیت پسندی ہو، یعنی جس کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، اعلیٰ کردار ہے، ان کی ذات اور ان کی شخصیت سے تم محبت کرو، لیکن ان کی شخصیت اور ان کی ذات کی پرستش مت کرو۔ شخصیت پرستی جسے کہا جاتا ہے، شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا۔ کہا ان چیزوں سے منع کیا شریعت نے، کہا کہ چاہے وہ زندہ افراد ہوں یا مردہ افراد ہو، چاہے کسی بھی طرح کے افراد ہوں، ان لوگوں میں سے کسی کی بھی شخصیت پرستی کرنا شریعت کہتی ہے کہ اس راستے سے تمہارے ایمان اور عقیدہ تمہارا خراب ہوگا۔ یہ شرک کا سب سے بڑا راستہ ہے، چور دروازہ ہے۔ لہذا قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں صبح شام جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی تو قرآن مجید تعلیم دیتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی شخصیت پرستی نہیں کرنا۔ لہذا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو امت نے بھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت فرما رہے تھے، آپ سکرات کے عالم میں تھے، آپ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر، وہ اس بات کی لعنت کی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر ان کی شخصیت پرستی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور کہا کہ میری امت کے لوگوں تم اس کام کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ آج ہماری قوم کے اندر بھی لوگ شخصیت پرستی کے اندر کتنا غلو اور کس مقام کو پہنچ چکے ہیں کہ انبیاء اور رسول کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی محبت میں اور جن کی شخصیت اور اولیاء پرستی کے اندر ان کا عالم اور ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ غریب نواز ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، یہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ ان کے دربار میں، ان کے آستہ میں، ان کے قدموں میں، ان کے ٹھکانوں میں اگر ہم پہنچ جائیں تو ہم کو سکون ملتا ہے۔ وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ، اس سے بڑا شرک اور کیا ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاءوں کا پیر
धो कर पीना, उनका हाथ धोकर पीना, उनके कदमों में सजदा करना, उनके सामने झुकना, उनके लिए यानी अदब व एहतराम के साथ खड़ा होना, उठना, बैठना, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे लिए सुकून और इत्मीनान का जरिया है। मेरे भाइयों, सुकून इत्मीनान का जरिया नहीं बल्कि आग में और जहन्नम में जाने का ये जरिया है। लिहाजा शख्सियत परस्ती जिसके जरिए से, औलिया परस्ती जिसके जरिए से आदमी आज अपने ईमान को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। लिहाजा हमको और आपको ऐसी बदअकीदगियों से अपने आप को हम बचाएं मेरे भाई। दूसरी चीज जो हमारे और आपके दरमियान आज अपने समाज और मुआशरे के अंदर हम देखते हैं, आसार परस्ती। आसार परस्ती मतलब बाज़ मकामात को, बाज़ जगहों को, बाज़ दरख्तों को तबर्रुक के तौर पर समझ लेना, उससे बरकत हासिल करना, उससे ये समझना कि यहाँ पर आने से बरकत हासिल होता है, यहाँ पर आकर के हमारी नजर नियाज पूरी होती है, इस तरह का तसव्वुर रखना ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है। लिहाजा आज आप देखिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, हमारे शहर के अंदर और अड़ोस पड़ोस के अंदर ये जो कब्र परस्ती का जो माहौल है, वहाँ पर आपको शिर्क के सारे मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे, शिर्क के सारे मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, वलियाज़ु बिल्लाह। आप देखिए वहां पर कोई दरख्त होगा, कोई पत्थर होगा, जो लोग पत्थरों का तवाफ करते हैं या तो दरख्तों का तवाफ करते हैं, या तो वहां पे तागे बांधते हैं, या तो वहां पर जा करके ऊद बत्तियां जलाते हैं और ये समझते हैं कि इसकी वजह से हमारा मकाम बुलंद हो रहा है, हमारा ईमान बढ़ रहा है। वलियाज़ु बिल्लाह। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को शिर्क, और ऐसी शिर्क जो आदमी को कल क़यामत के दिन नजात की कोई उम्मीद नहीं है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मामला ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे हुनैन के मौके पर जब आप रास्ते में चल रहे थे तो आपने देखा कि मुशरिकीन मक्का के पास एक दरख्त था, जिस दरख्त को वो तबर्रुक के तौर पर अपनी तलवारें लटकाया करते थे, तलवारें लटकाया करते थे, जिसे ज़ाते अनवा कहा जाता था। सहाबा में से वो लोग जो अभी अभी ईमान लाए थे, ईमान लाकर चंद महीने, चंद दिन, चंद हफ्ते भी नहीं हुए थे, ऐसे लोग जो आपके साथ थे, नए नए ईमान वाले, नए नए कलिमा पढ़ने वाले, ऐसे लोग जिनकी तरबियत नहीं हुई थी, जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ था अभी तक, ऐसे लोगों ने जब देखा मुशरिकीन मक्का को कि ये दरख्त से तबर्रुक हासिल करते हैं, बरकत हासिल करते हैं, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए भी ऐसा कुछ बना दीजिए जहाँ से हम तबर्रुक हासिल करें, जहाँ से हम बरकत हासिल करें, जिस तरह से मुशरिकीन कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बहुत गुस्सा हुए, बहुत गजबनाक हुए, बहुत नाराज हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोगों ने वही सवाल किया जो सवाल के मूसा अलैहिस्सलाम से बनु इसराइल ने किया था। अल्लाहु अकबर। लिहाजा आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को कितना नापसंद किया है। आज उम्मत इन चीज़ों के अंदर मुब्तला है या नहीं? आज उम्मत का ईमानी कैफियत क्या है? लिहाजा आप इससे भी आगे बढ़ें। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी दूर अंदेशियां आप देखिए कि उम्मत के अंदर किसी भी तरह का कोई शिर्क का तो चोर दरवाजा ना खोले, हर रास्ते को और हर दरवाजे को कैसे बंद किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सुलह हुदैबिया, जिस मकाम पर, जिस दरख्त के नीचे बैतुर रिज़वान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था, और वो सहाबा जो वहाँ मौजूद थे जिनको अल्लाह ताला ने रज़ियल्लाहु अन्हुम का खिताब दिया था, सुलह होने के बाद उस दरख्त के नीचे जहां सहाबा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, बाद के ज़माने में लोग जब वहाँ से गुजरा करते थे, मदीने से मक्का जाया करते थे, तो लोग वहाँ पर तबर्रुक के तौर पे बैठते थे, तबर्रुक समझ करके वहाँ पे जाया करते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को जब इन चीज़ों की खबर हुई और इन चीज़ों को जब उन्होंने देखा तो सोचा कि आज लोग यानी इसका एहतराम करके यहाँ पर बैठते हैं, आने वाली नस्ल, आने वाले लोग मालूम नहीं यहाँ पर और क्या क्या शिर्क बिदअत अंजाम देंगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी हिकमत और दानाई और अल्लाह की दी हुई तरफ से जो समझ और फहम था, उन्होंने क्या किया, उस दरख्त को काट करके हटा दिया।
उस दरख्त को काट करके हटा दिया। वो दरख्त जिसके नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सहाबा बैठे थे और बैत रिजवान हुआ था, उस मकाम पर जो दरख्त थी उस दरख्त का खात्मा कर दिया और कहा कि उम्मत के अंदर किसी भी तरह का शिर्क का दरवाज़ा दाखिल ना हो। इस लिहाज से उन्होंने उसका खात्मा किया। आज हमारी कौम के अंदर, आज हमारे उम्मत के अंदर जो अपने आप को कलिमा पढ़ने वाले हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले हैं, अपने आप को आखिरी नबी और आखिरी किताब पर ईमान रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की हालत क्या है मेरे भाई? आज इन तमाम चीज़ों के अंदर पूरी तरह से मुलव्विस हैं। आज इन तमाम चीज़ों के अंदर पूरी तरह से मुलव्विस है मेरे भाइयों। और आज इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आप देखिए कि शिर्क के जो दरवाजे हैं वो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के धागों को, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को, मुख्तलिफ़ किस्म के कणों को अपने हाथ के अंदर जिस्म की हिफाजत के लिए, बीमारी की हिफाजत के लिए आदमी जो है आज बाज़ार और मार्केटों के अंदर जो धागे चंद पैसों और चंद टिक्कों में मिलता है, आज के मुल्ला और मौलवियों ने उसे लोगों की बीमारी और शिफायाबी और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज से बचने के लिए लोगों को कहते हैं तावीज़ बांध लो, कड़े पहन लो, ये तमाम की तमाम चीज़ें। आज उन तमाम चीज़ों के अंदर कौन सी ताकत है जो तुम्हारी हिफाजत करेगा? ये शिर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। जिस किसी ने चाहे अपने हाथ में, अपने गले में, अपने पैर में कहीं पर भी कोई धागा और तागा बांधा, उसने शिर्क किया। जरा सोचो मेरे भाइयों, उसी हालत में अगर मौत हो गई तो अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? उसी हालत में, उसी कैफियत में, उसी सूरत में अगर मौत होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास क्या जवाब दोगे? लिहाजा ऐसी गंदगियों से, ऐसी नजासतों से आज हमें तौबा करने की ज़रूरत है और अपने ईमान को खालिस करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। आज इसी तरह से अपने दुकान और मकानों की हिफाजत के लिए हम देखते हैं कि काले धागों में, काली रस्सियों में पत्थर बांध के लटकाए जाते हैं, नारियल बांध करके लटकाए जाते हैं। वलियाज़ु बिल्लाह, ये सारी की सारी चीज़ें शिर्क है, ये सब चीज़ शिर्क है। इसी तरह से आज मुसलमानों के अंदर वो लोग जो अपने आप को, यानी जिसे कहा जाता है वास्तु, जो गैर मुस्लिमों का अकीदा है, गैर मुस्लिमों का अकीदा, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, ऐसे लोग समझिए अपना घर बनाते हुए, अपनी किस्मत कर आजमाते हुए, तमाम चीज़ करते हुए वास्तु करते हैं। आज मुसलमानों के अंदर भी ये शिर्क का ये अमल मुसलमानों के अंदर दाखिल हो चुका है। घर बनाते हैं तो वास्तु के पास जाते हैं कि इधर का दरवाज़ा, इधर का विंडो, इधर का रुख हमारे लिए मुनासिब होगा या नहीं होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें वलियाज़ु बिल्लाह, ऐसी शिर्क जिसको लोग आज शिर्क ही नहीं समझ रहे मेरे भाइयों। इतना ही नहीं बल्कि आजकल जो आज हमारी उम्मत के वो अफराद जो अपना हाथ का रेखा देखकर अपनी किस्मत मालूम करने के लिए जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा कि इतना अजीम शिर्क है ये कि ऐसे लोगों की इबादत 40 दिन तक नहीं होती है। अल्लाह अकबर। मन अता अर्राफा लम युक़बल सलातुहु 40 यौमा, कि कोई आदमी अगर किसी जोशी के पास जाता है और अपना हाथ दिखाता है, और ऐसा आदमी जिसकी इबादतों को अल्लाह ताला 40 दिन तक कबूल नहीं करता है, क्या गारंटी कि 40 दिन तक हम जिंदा रहेंगे या उसके बाद हमारी ज़िंदगी बाकी रहेगी? मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स एक बार अगर जा करके वहाँ पर आए तो 40 दिन की इसकी इबादत कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, आज ये तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल कॉमन और आम हो चुकी है मेरे भाइयों। और आज के इस माहौल में कितने ऐसे मुल्ला और मौलवी हैं जिनका काम ही यही है लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की शिर्किया चीज़ों में मुब्तला करना, पलीद गंडों के अंदर मुब्तला करना, और लोग समझते हैं कि बड़ा अच्छा है। अच्छा नहीं है मेरे भाइयों। शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है, शैतान ने आपके अक्लों पर, आपके दिमाग पर पर्दा डाल दिया है, आपको हर चीज़ आपको अच्छा बना करके आपके सामने पेश कर रहा है। इस कायनात के अंदर हर तरह का इख्तियार अगर किसी को है, तसर्रुफ अगर किसी को है, तो सिर्फ और सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल को है, रब्बुल आलमीन को है। उसके अलावा इस कायनात में अल्लाह की मखलूक़ात में से कोई भी अल्लाह की तसर्रुफात में कोई इख्तियार नहीं रखता है, कोई इख्तियार नहीं रखता है, बल्कि वो तमाम मामला अकेले करता है। अल्लाह ने कहा फ़अालुन लिमा युरीद, हर मामले का करने वाला वो अकेला है। लिहाजा बहुत सारे बदअक़ीदा लोग इस दुनिया के अंदर
تصور کرتے ہیں، رکھتے ہیں خیال. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ بھائی فلاں آدمی فلاں چیز کو روک دے رہا ہے، فلاں آدمی کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، فلاں آدمی کی وجہ سے یہ سسٹم چل رہا ہے. والعیاذ باللہ یہ ساری کی ساری شرک ہے. ایسی گندگیوں سے اپنے آپ کو میرے بھائیو ہم بچائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں. اب ان نجاستوں سے اور ان شرک سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر تو یہ کوئی چیز ہے نہیں، یا ہمارے گھرانے کے اندر تو یہ چیز ہے نہیں. میرے بھائیو ہمارے گھرانے کے اندر اگر یہ شرک ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. آج دنیا کی تو ہم بہت فکر کر رہے ہیں میرے بھائیو، الحمدللہ فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کو شرک کی گندگیوں سے پاک کرو. اللہ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کی ذمہ داری دے دی گئی اور اعلانیہ طور پر برملا طور پر دعوت کرنے کی ذمہ داری دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی والوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور ایک ایک آدمی کو، ایک ایک شخص کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا اور شرک سے انہیں ڈرایا. اسی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے یہ بات کہا تھا کہ اے فاطمہ، باپ ہونے کی حیثیت سے دنیا کے اندر مجھ سے جو لینا ہے لے لو، لیکن آخرت میں یہ تصور نہیں کرنا کہ ہم دنیا میں بدعملی اور بدعمالی کر کے، ہمارا باپ تو نبی ہے وہاں پہ ہماری نجات ہو جائے گی، یہ تصور نہیں کرنا میری بیٹی فاطمہ. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا تھا. آج ہم میں کے بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم فلاں اولیاء کا دامن پکڑ لیں گے، فلاں ولی کے پیچھے چل جائیں گے، ہماری نجات ہو جائے گی. یہ سب سے بڑی ہماری حماقت اور سب سے بڑی شیطانی سوچ ہے میرے بھائیوں. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نجات پا جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نجات پا جاتے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو نجات مل جاتی. یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، جانتے ہیں، بس یاد دہانی کے لیے کہ کون کس وقت کس کی بات کس کے دل پہ اثر کر جائے اور کون اس طرح کی نجاست و گندگیوں سے اپنے آپ کو دور کر لے. اس لحاظ سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے. لہذا آپ اپنے اولاد، اپنے بچوں کی فکر کریں. لہذا قرآن مجید نے ہمارے سامنے انبیاء کرام کی زندگیوں کو بیان کیا ہے کہ بار بار ہمارے گھروں کے اندر شرک کی مذمت، شرک کے خلاف باتیں ہونی چاہیے اور بار بار توحید، عقیدہ توحید کی بات ہونی چاہیے. اس لیے قرآن مجید نے بیان کیا، قرآن مجید نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا، کہ آپ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس علم کا سب سے پہلے حکم دیا جا رہا ہے وہ علم کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا علم، عقیدہ توحید کا علم. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا کہ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا بنی ان الشرک لظلم عظیم، کیا ہے میرے بچے تم شرک نہیں کرنا. شرک کیا ہے؟ سب سے بلی اور سب سے گندی اور سب سے نجس چیز ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہم کہتے ہیں کہ بچہ بچپن میں کیا سیکھے گا، بچپن میں کیسے اس کو یاد رہے گا؟ کیا بڑے ہونے کے بعد اس کی عقیدے کی اصلاح کی جائے گی؟ نہیں میرے بھائیو، بچپن سے ہی اس کے دل میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں عبادت میں شریک نہیں کرنا، یہ چیز بچپن سے اس کے دل و دماغ میں ڈالا جائے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت شروع کی تھی اور اسی وقت سے اللہ رب العالمین کے تعلق سے ان کے سامنے بیان کیا تھا. لہذا اپنے بچوں کی فکر کرو، ان کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرو. لہذا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور یعقوب علیہ السلام جب وفات پا رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کیا کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک.
حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے بچوں، تم میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ باپ دادا کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو لہذا آج جس ماحول میں میرے بھائیو ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر آپ اور ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا ایمان اور عقیدہ لوٹنے کے لیے ہر جگہ پر ظالم قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا پرست علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور یعنی یہ دھندا اور دنیا چلانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ایمان اور عقیدے کے سوداگر ہیں۔ ایسے حالات اور ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید سکھانے کی کوشش کرو اور عقیدہ توحید سے انہیں آگاہ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہر طرح کی شرک اور اس کی نجاستوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ سن رہے تھے کہ ایمان میں شرک کی ملاوٹ اس کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ وقت اور حالات کے لحاظ سے چند ایک پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لہذا ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں اگر آپ اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ماں باپ ہیں، تو سب سے پہلے ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کے ایمان اور عقیدے کا فکر کریں اور ان کے ایمان اور عقیدے کو لٹنے سے آپ بچائیں۔ ہم اور آپ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، قدم قدم پہ فتنے ہیں، تو معلوم نہیں آنے والے وقت اور آنے والے حالات کیسے ہوں گے، اس کا تصور کریں، اس کا فکر کریں۔ لہذا اپنے بچوں کو آج آپ جہاں ابھی کا جو موسم، ابھی کے جو حالات چل رہے ہیں، اسکول کالجز وغیرہ سب اوپن ہو چکے ہیں، تقریباً ہر جگہ پر داخلے وغیرہ بھی مکمل ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ داخلے بھی چل رہے ہیں، جہاں پر آپ اپنے بچوں کو دینی دنیا کی تعلیم کے تعلق سے فکر مند ہے کہ کون سے کالج میں ڈالوں، کہاں ڈالوں، کیا ڈالوں، آپ بہت طرح سے سوچ فکر کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے بھی آپ فکر مند ہوں، ان کو مدرسوں میں ڈالیں اور باقاعدہ طور پر کتاب و سنت کی بنیادی علم ان کو آپ دینے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، یہ صدقہ جاریہ ہوں گے آپ کے حق میں۔ لہذا الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے، مدرسہ دارالخیر قدرلی، مغرب کے بعد بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے، جہاں کتاب و سنت، قرآن، حدیث، تجوید، یہ تمام چیزوں کی بنیادی تعلیمات دی جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو لا کر ضرور یہ تعلیم دیں، یہ حق ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا، پوچھے گا، اور اگر آپ کے بچوں کو یہ تعلیم اگر آپ نے دیا تو یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے میرے بھائیوں۔ لہذا الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا رزلٹ آیا ہے، SLC کا اور سول سروس وغیرہ UPS کا بھی رزلٹ آیا ہے، جس میں الحمدللہ بہت سارے مسلم بچوں نے بھی اچھے نمبرات اور اچھے کامیابی حاصل کی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے قوم کے جو لوگ اچھے سمجھدار ہیں، دانشور ہیں، ایسے وقت میں ایسے بچوں کی رہبری کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ سوچ سمجھ کر کے اگر آپ کے بچوں نے اچھے نمبرات اور اچھی چیزیں حاصل کی ہیں تو سوچ سمجھ کر کے اپنے بچوں کی فیوچر کو آپ سیٹ کرنے کی کوشش کریں، اسی طرح سے برباد نہ کریں۔ اور جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولتیں، جو فیسلٹیاں، جو اسکالرشپ یہ تمام کی تمام دی جاتی ہیں، ان چیزوں کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حق ہے اس ملک کے اندر ہمارا اور آپ کا۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاؤں، مسلمانوں کے لیے جو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں، کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں سے سال کے آخر میں بجٹ جو ہے واپس جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کا طریقہ کیا ہے، وہاں تک پہنچنے کے سورسز کیا ہو سکتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھو میرے بھائیوں، اور اپنے اولاد اور اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ دنیا میں بھی اچھے سے اچھی ایجوکیشن اور تعلیم اللہ نے صلاحیت دیا دینے کی کوشش کرو، اور دنیا کے ساتھ ساتھ سب سے اہم تعلیم دین کی تعلیم۔ آپ کا بچہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، IAS ہو، IPS جو بھی ہو، الحمدللہ ساتھ میں اس کو اسلام کی بنیادی ساری تعلیمات معلوم ہونی چاہیے، اس کو عبادت کا پورا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اس کو شرک کی نجاست اور گندگی معلوم ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ان تمام باتوں کا خیال اگر آپ کر کے اپنی زندگی میں اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے دیتے ہیں، اس دنیا سے اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں تو افسوس کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اگر دینی اعتبار سے ان کی تربیت نہیں کی ہے تو یقین مانو کہ یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ تو نہیں، آپ کے حق میں مصیبت ہوگا۔ دنیا
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنیں گے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے تو ہم ان تمام باتوں کا خیال کریں۔ انہی ساری باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس مسجد کا تعاون جس طرح سے آپ ہر جمعہ کرتے ہوئے آئے ہیں آج بھی کرتے ہوئے جائیں، خواتین بھی تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول کرے، بقیہ مال میں خیر و برکات عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد کا کام الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن مسجد کے اوپر بہت سارے قرض باقی ہے۔ ابھی آپ احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کا گھر قرض میں ہو یہ مناسب نہیں، تو آپ میں جن لوگوں کے پاس اللہ نے صلاحیت دیا ہے وہ آگے بڑھ کر کے حصہ لیں، ذمہ داروں سے مل کر کے جو بھی صلاحیت اللہ نے دیا ہے دے کر کے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتام وأحم وأكبر